بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ PPSC لیکچرر اسلامیات کی تیاری کے حوالے سے آج پہلا دن ہے اور ہم القرآن کے پیپر سے آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات، قرآن کریم کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن قرأ یقرأ سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی ہیں جمع کرنا، اور پھر یہ لفظ پڑھنے کے معنی میں اس لیے استعمال ہونے لگا کہ اس میں حروف اور کلمات کو جمع کیا جاتا ہے۔ قرأ یقرأ کا مصدر قرات کے علاوہ قرآن بھی آتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ القیامہ آیت نمبر 17 میں، ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ بے شک اس کتاب کا پڑھنا اور جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ اور کبھی عربی زبان میں مصدر کو مفعول کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، چنانچہ کلام اللہ کو قرآن اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ پڑھی ہوئی کتاب۔ باقی رہی یہ بات کہ قرآن کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے، اس بارے میں علماء نے مختلف تعریفات کی ہیں۔ چنانچہ توضیح تلوی میں موجود ہے ایک تعریف بڑی عام فہم کہ المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہ، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، مصاحف میں لکھا گیا اور بغیر کسی شک اور شبہ کے تواتر کے ساتھ نقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا۔ قرآن کریم کے اسماء کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو علماء نے اس کی تعداد 90 تک بیان کی ہے۔ علامہ ابو المعالی عزیزی بن عبد الملک بن منصور، جو شیخ زلاح کے لقب سے معروف اور مشہور ہیں، 5ویں صدی ہجری کے مشہور شافعی فقیہ اور عالم، 494 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے اپنی کتاب البرہان فی مشکلات القرآن میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کے 55 نام ہیں۔ اب یہ ایک MCQs بن سکتا ہے کہ قرآن کریم کے 55 نام کس عالم نے بیان کیے؟ ابو المعالی عزیزی بن عبد الملک نے۔ کون سی کتاب میں؟ البرہان فی مشکلات القرآن میں۔ اور بعض لوگوں نے 90 تک قرآن کریم کے نام بیان کیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی صفات مثلا حکیم، کریم اور مجید، ان کو بھی ناموں میں شامل کر کے تعداد 90 تک ذکر کی ہے۔ مگر محققین کی رائے یہ ہے کہ قرآن کریم کے اصل نام یا کل نام 5 ہیں: القرآن، الفرقان، الذکر، الکتاب اور التنزیل، جسے علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے مناہل العرفان میں نقل کیا ہے۔ اور ان میں بھی زیادہ مشہور نام قرآن کریم یعنی قرآن ہے، جو کہ کم از کم قرآن کریم کے اندر یہ لفظ یعنی القرآن کا 61 بار آیا ہے۔ دوسری بات، تفسیر کسے کہتے ہیں؟ تفسیر باب تفعیل سے، اس کا مادہ ہے فے سین را، فسر، جس کے معنی ہیں ظاہر کرنا، کھول کر بیان کرنا، کسی چیز کو بے حجاب کرنا۔ کسی لفظ کی تشریح اور توضیح کو تفسیر کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ گویا اس کے مطلوب کو، اس کے مقصود کو بے حجاب کر دیا جاتا ہے، کھول دیا جاتا ہے۔
یہ ہے تفسیر کا لغوی مفہوم۔ جہاں تک ہے تفسیر کا اصطلاحی معنی، اس بارے میں بھی ماہرین علوم القرآن نے مختلف تعریفات کی ہیں۔ میں ایک تعریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو امام زرکشی، جن کی وفات 794 ہجری میں ہو رہی ہے، انہوں نے اپنی مشہور زمانہ کتاب البرہان میں، جو کہ الاتقان فی علوم القرآن علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا ایک بڑا ماخذ ہے، اس پر آگے چل کے میں بات کروں گا جب علوم القرآن پہ آئیں گے۔ تو امام زرکشی لکھتے ہیں کہ تفسیر ایک ایسا علم ہے کہ جس کی مدد سے قرآن کریم کے مطالب و معانی معلوم کیے جاتے ہیں، اور اس میں مندرج احکام و مسائل اور اسرار و حکم سے بحث کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں وحی کا مفہوم کیا ہے، اس کی اقسام کتنی ہیں اور اس کی صورتیں کیا ہیں۔ وحی لفظ ہے وحی، اس کا لغوی معنی ہے چپکے سے اشارہ کر دینا، آمزیں وہ کنایے کی شکل میں ہو، کسی رمز کی شکل میں ہو، کسی بھی طریقے سے۔ اور اصطلاحی مفہوم بیان کرتے ہوئے علامہ شمس الدین الکرمانی متوفی 786 ہجری اپنی کتاب الکواکب الدراری شرح صحیح البخاری میں وہ لکھتے ہیں، کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، اللہ کا وہ کلام جو انبیاء میں سے کسی نبی پر نازل ہو۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، ذہن میں رکھیے۔ وحی مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم۔ اور وحی کی دوسری قسم ہے وحی غیر مطلوب، جس کے مفاہیم تو اللہ کی طرف سے ہیں لیکن الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یا جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یہ وحی غیر مطلوب ہے۔ اب آتے ہیں وحی کی صورتوں کی طرف۔ وحی کی کچھ صورتیں تو وہ ہیں جن کا تعلق سابقہ انبیاء سے ہے، جن کا قرآن کریم نے سورہ شورى آیت نمبر 51 میں ذکر کیا ہے کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم، کہ کسی انسان یا کسی بشر کے بس میں نہیں، طاقت میں نہیں کہ وہ اللہ سے روبرو ہو کر کلام کرے، سوائے اس کے کہ وہ وحی کے ذریعے ہو یا کسی اور پردے کے پیچھے سے ہو، یا پھر وہ کوئی پیغام لانے والا فرشتہ اس کے ذریعے ہو، اور وہ اس کے حکم سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، وہ جو چاہے وحی کا پیغام پہنچا دے۔ اب اس میں قابل غور بات یہ ہے، آپ نے ذہن میں رکھنی کہ وحی کی 3 صورتیں قرآن کریم میں جو بیان ہوئیں وہ سورہ شورى میں ہیں، اور اس کی آیت نمبر 51 میں ہے۔ تو اس آیت سے وحی کی 3 قسمیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1 وحی قلبی، کہ نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے، جو قرآن کریم نے بیان کیا الا وحیا۔ دوسری ہے وحی ملکی، یعنی فرشتے کی صورت میں فرشتے کے ذریعے پیغام پہنچایا جائے، فرشتہ پیغام الہی لائے۔ اور تیسری قسم کلام الہی کو سننا، جیسا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ یہ ہیں وحی کی 3 صورتیں جو سابقہ انبیاء کے ساتھ جن کا تعلق، جس طریقے سے ان پر وحی آتی تھی، جو قرآن کریم نے سورہ شورى میں بیان کی۔ اگلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی اس کی کیا صورتیں۔ تو احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی مختلف صورتیں تھیں۔ پہلی صورت خواب، رؤیا صادقہ، سچے خواب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی باتوں کے بارے میں بذریعہ منام، نیند میں، خواب کی حالت میں بتا دیا جاتا تھا، اور جو آپ خواب میں دیکھتے تھے وہ آنے والے دنوں میں بالکل صحیح اور سچ ثابت ہو جاتا۔
دوسری سورت سلسلۃ الجرس، گھنٹیوں کی جیسے آواز آتی ہے ویسے وحی کی آواز آتی تھی، جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن حشام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ پر وحی کس طرح آتی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی مجھے گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے اور یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے، بھاری ہوتی۔ اور بھی صورتیں آپ نے بیان کی، ایک طویل حدیث۔ اب اس حدیث میں وحی کو سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز سے تشبیہ دی گئی، اس لیے کہ اس کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، تو ہمارے اقرب الی الفہم کے لیے، ہمارے ذہن کے قریب لانے کے لیے اس کیفیت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلۃ الجرس، گھنٹی سے تشبیہ دے کر سمجھایا۔ باقی یہ تشبیہ کس چیز میں ہے، علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ میں صرف شیخ اکبر محی الدین علامہ ابن العربی کی ایک توجیہ جو بڑی لطیف انہوں نے ذکر کی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ سلسلۃ الجرس جو گھنٹی کے ساتھ تشبیہ دی گئی، وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جیسے گھنٹی کی آواز مسلسل آتی ہے ایسے ہی وہ وحی آپ تک مسلسل پہنچتی تھی، بیچ میں رکتی نہیں تھی۔ جیسے گھنٹی مسلسل بجتی رہتی ہے اور اس کی آواز آتی رہتی، تو عموماً سننے والے کو اس کی آواز کی سمت کا تعین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ دوسری صورت، یعنی جیسے چاروں طرف سے گھنٹی کی آواز آتی ہے ایسے ہی وہ وحی، اس کے لیے کوئی ایک جہت بیان کرنا ممکن نہیں ہمارے لیے، بلکہ یہ سمجھا دیا گیا گویا وہ چاروں طرف سے وحی آتی تھی۔ تو وجہ تشبیہ گھنٹی کے ساتھ تسلسل میں ہے، جیسے گھنٹی مسلسل بجتی ہے ایسے وحی مسلسل آتی تھی۔ دوسری وجہ تشبیہ کہ جیسے گھنٹی کی آواز چاروں طرف سے سنائی دیتی ہے ایسے ہی وہ وحی چاروں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیتی تھی۔ اب اس کیفیت کا صحیح ادراک اور مشاہدہ ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اس کا مشاہدہ کیسے کریں، ادراک کیسے کریں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذہنوں کے قریب لانے کے لیے اس بات کو سلسلۃ الجرس، گھنٹی سے تشبیہ دے کر یہ وحی کی یہ صورت بیان کی۔ تیسری وحی کی صورت کے فرشتے کا انسانی شکل میں آنا، اور احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتہ اکثر یعنی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت دہیہ کلبی بڑے حسین انسان تھے، اس لیے ان کی شکل میں شاید آتے ہوں، اور کبھی کبھار کسی اور انسان کی شکل میں بھی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا ثابت، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی چوڑی مفصل روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے۔ ہم میں سے کسی ایک نے اس کو نہیں دیکھا تھا، اور کپڑے صاف ستھرے، کوئی شکن نہیں، صاف، کوئی گرد و غبار نہیں کہ قریب سے ہی آیا ہے، مگر قریب کا وہ تھا نہیں کہ ہم اس کو جانتے نہیں تھے۔ اور اس نے پھر مختلف سوال کیے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھلانے آئے تھے، جس میں اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، قیامت کے بارے میں مختلف سوالات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیے تھے۔ اب یہاں وہ کسی اور انسانی شکل میں آئے تھے۔ اور ایک چوتھی صورت یہ بھی کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آیا، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام 3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اصلی شکل میں آئے۔ ایک بار تو اس وقت جب آپ نے خود یہ خواہش ظاہر کی کہ جبرائیل میں تمہیں تمہاری اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں، دوسری بار معراج میں، اور تیسری بار نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ کے مقام اجیاد پر۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے شارح وہ لکھتے ہیں کہ پہلے 2 واقعات تو صحیح سند سے ثابت ہیں، البتہ یہ آخری واقعہ سند کمزور ہونے کی وجہ سے مشکوک ہے۔ 5ویں صورت کلام الہی کہ اللہ سے ہم کلام ہوئے، خواب میں بھی ہوئے اور شب معراج کو بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔
اور چھٹی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی نفث فی الروع، کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سامنے نہیں آئے، فرشتہ سامنے نہیں آیا، مگر آپ کے دل میں وہ بات ڈال دی گئی۔ یہ تھی وحی کی چند صورتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، اور اس طریقے سے آپ پر وحی آئی۔ تو وحی کی گفتگو اور وحی کے حوالے سے اہم جو گوشے تھے اور باتیں بنیادی آپ کے سامنے رکھ دی گئیں۔ ایک بات اور بتا دوں کہ کشف اور الہام، وحی کا تعلق تو انبیاء سے ہے، کشف اور الہام کسی بھی امتی کو ہو سکتا ہے۔ کشف کا تعلق حسیات سے، کہ انسان اپنی ان آنکھوں سے کوئی مشاہدہ کر لے، کوئی منظر اسے دکھا دیا جائے۔ الہام کا تعلق وجدانیات سے ہے، کہ اس کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے، اور یہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہے کہ کسی کو کشف ہو گیا، کسی کو الہام ہو گیا۔ مگر یاد رکھیں کہ کشف اور الہام شرعاً حجت نہیں ہے، ان سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ کشف اور الہام شریعت کے دائرے میں ہو، کسی شرعی حکم سے متصادم نہ ہو، تو نیک فعل کے طور پر اسے قبول کیا جا سکتا ہے۔ اگلی بحث کہ تاریخ نزول قرآن، قرآن کریم کا نزول کتنی بار ہوا؟ قرآن کریم اللہ کی کلام ہے اور ازل سے لوح محفوظ میں موجود ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ پھر لوح محفوظ سے اس کا نزول 2 بار ہوا ہے۔ ایک مرتبہ یہ پورے کا پورا آسمان دنیا کے بیت عزت میں نازل کیا گیا، جسے بیت المعمور بھی کہتے ہیں، البیت المعمور بھی کہتے ہیں، کعبۃ اللہ کے محاذات میں بالکل سیدھ میں اوپر ایک فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، اور فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں۔ تو یہ لیلۃ القدر میں قرآن کریم کا نزول ہوا تھا۔ پھر دوسری بار بیت المعمور سے تھوڑا تھوڑا کر کے نجمن وقتاً فوقتاً حالات و واقعات کے مطابق حسب ضرورت قرآن کریم نازل ہوتا رہا، اور 23 سال کے عرصہ میں تقریباً یہ قرآن کریم مکمل ہوا۔ اور پہلی وحی 40 سال کی عمر کو جب آپ پہنچے، غار حرا میں عبادت کر رہے تھے، تو سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات پر مشتمل تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، 5 آیات 2 اور یہ ابتدائی 5 آیات سورۃ العلق کی پہلی وحی کے موقع پر نازل ہوئیں۔ اس کے بعد فترت وحی کا زمانہ آ گیا۔ وہ زمانہ جس میں وحی بند رہی وہ ہے فترت وحی، اور یہ 3 سال کا عرصہ تھا، اور اس کے بعد پھر سورۃ المدثر کی آیات نازل ہوئیں۔ بعض روایات میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت سے کہ پہلی وحی سورۃ المدثر کی تھی، مگر راجح یہ ہے کہ پہلی وحی سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات پر مشتمل تھی، اور فترت وحی کے بعد پہلی جو وحی آئی وہ سورۃ المدثر سے متعلق تھی۔ اب اگلی بات ہے مکی اور مدنی صورتیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے جو صورتیں مکے میں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، جو مدینہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ علماء نے، محققین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں، خواہ وہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں، خواہ وہ مکہ کے مضافات میں نازل ہوئی ہوں، خواہ وہ عرفات، مزدلفہ، منا میں نازل ہوئی ہوں، وہ مکی ہی کہلائیں گی۔ اور جو صورتیں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، خواہ مدینہ منورہ کے باہر مضافات میں آئے یا کسی غزوہ میں شریک ہوئے، وہ کہلائیں گی مدنی صورتیں۔ تو ہجرت سے پہلے والی مکی صورتیں، ہجرت کے بعد والی مدنی صورتیں۔ پھر بعض صورتیں ایسی ہیں جو پوری کی پوری مکی ہیں، مثلا سورہ مدثر پوری مکی ہے، سورۃ آل عمران پوری مدنی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ پوری سورت مکی ہے، چند آیات اس میں مدنی ہیں، جیسا کہ سورۃ اعراف مکی ہے مگر چند آیات اس میں مدنی ہیں۔ اور اسی طریقے سے سورۃ حج مدنی ہے لیکن 4 آیتیں اس میں مکی ہیں۔ لہذا جو صورتوں کو مکی یا مدنی کہا جا رہا ہے یہ اکثر آیات کے اعتبار سے ہے۔ اگلی بات کہ مکی اور مدنی صورتوں کی پہچان کیسے ہوگی یا اس کی خصوصیات کیا ہیں، تو بعض علماء نے غور و فکر کر کے استقراء کے بعد چند نشانیاں بطور علامت کے بیان کیں کہ یہ نشانیاں پائی جائیں تو وہ آیات اور صورتیں مکی ہیں، اور یہ پائی جائیں تو وہ مدنی ہیں۔ مثلا
ہر وہ صورت جس میں لفظ کلا، جس کا معنی ہے ہرگز نہیں، یہ استعمال ہوا ہے لفظ، وہ صورت مکی ہے، اور 15 صورتوں میں 33 مقامات پر یہ استعمال ہوا ہے، 33 بار، اور یہ ساری آیتیں قرآن کریم کے آخری نصف حصہ میں ہیں۔ ہر وہ صورت جس میں کوئی سجدے کی آیت ہے وہ مکی ہے، یہ حنفیہ کے نزدیک، اور سورت بقرہ کے سوا ہر وہ سورت جس میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ اور ابلیس کا قصہ ذکر ہے، یہ مکی ہے، سورت بقرہ کے سوا۔ باقی سب سورتیں جن میں آدم و ابلیس کا واقعہ اور قصہ مذکور ہے یہ مکی۔ لیکن یاد رکھیں یہ اس قول کے مطابق درست ہے جس کی روشنی میں سورت حج مکی ہے۔ اگر سورت حج مدنی ہو جیسے بعض علماء کی رائے ہے تو پھر اس قاعدے سے سورت حج مستثنا ہوگی۔ ہر وہ سورت جس میں جہاد کی اجازت ہے، جہاد کے احکامات مذکور ہیں، وہ مدنی ہے۔ ہر وہ آیت جس میں منافقوں کا ذکر آیا ہے وہ مدنی ہے۔ مکی صورتوں میں عام طور پہ یا ایھا الناس سے اے لوگوں سے خطاب کیا گیا، اور مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا۔ مکی صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، مختصر ہیں، لیکن بڑی فصیح و بلیغ، فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ قرآن کریم کی جو مدنی صورتیں ہیں وہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اس معیار پہ نہیں، یہ مطلب قطعاً نہیں۔ چونکہ کفار مکہ مخاطب تھے اور انہیں بار بار چیلنج ہو رہا تھا اس جیسی کتاب لے آئیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور بڑی فصیح و بلیغ اس اعتبار سے۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر توحید، رسالت، آخرت، حشر نشر، مرنے کے بعد اٹھایا جانا، صبر مسلمانوں کو کہا گیا کریں، اس کی تلقین، پچھلی امتوں کے واقعات، کم احکام ان میں بیان ہو رہے۔ مدنی صورتوں میں خاندانی، تمدنی احکام، معاشرتی اصول، قتال، جنگ، عبادات کی تفصیل، یہ چیزیں مدنی صورتوں سے متعلق ہیں، اور جن صورتوں میں یہ بیان ہو رہی ہیں وہ مدنی ہیں۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر مقابلہ بت پرستوں سے ہے، اس لیے وہاں پر توحید کے دلائل زیادہ دیے گئے۔ مکی صورتوں کا اسلوب بیان بہت پرشکوہ ہے، بہت اعلیٰ ہے، استعارات، تشبیہات، تمثیلات بہت زیادہ ہیں، اور عام فہم انداز میں سادہ مثالیں۔ اب مکی اور مدنی صورتوں میں یہ فرق کیوں؟ یہ حالات اور ماحول کی وجہ سے، مخاطبین کے مختلف ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا۔ چونکہ مکی زندگی میں مسلمانوں کا واسطہ بت پرستوں سے تھا، کفار مکہ سے تھا، اس لیے جو کلام مکی زندگی میں نازل ہوا ہجرت سے پہلے، اس میں فصاحت، بلاغت، انداز بیان، اسلوب، ہر اعتبار سے قرآن کریم کی وہ آیات اس معیار پر ان کے سامنے رکھی گئیں کہ ان کے لیے حق اور سچ قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے جس کی قسمت میں ہدایت تھی اس نے اسلام قبول کیا، اور جس کی قسمت میں نہیں تھی وہ محروم رہا۔ بہرکیف آج کی مختصر سی نشست میں میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ العزیز اس کے بعد پھر دیگر آگے ہم بحث کو آگے بڑھائیں گے۔ اعجاز القرآن کیا ہے، شان نزول کے حوالے سے، ناسخ منسوخ کے حوالے سے، تفسیر بالماسور، تفسیر بالرائے کے حوالے سے، اور ان کو یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور کتنی تفسیریں فنون کے اعتبار سے لکھی گئی ہیں ان کو یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور اہم تفاسیر کا تعارف انشاءاللہ یہ اگلے لیکچر میں۔ اور اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ غازی عبد الرحمن قاسمی، ملتان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔